محمد وآل محمد۔ پیاسوں سے زیادہ دور نہ تھا بہتے ہوئے دریا کا پانی، پیاسوں سے زیادہ دور نہ تھا بہتے ہوئے دریا کا پانی، ناکامی قسمت کیا کہیے پایا نہ مگر قطرہ پانی، پیاسے جو رہے 24 پہر لو دھوپ میں یوسف کا پانی، پیاسے جو رہے 24 پہر لو دھوپ میں یوسف کا پانی، روئے تو لہوا یا بہہ کے پایا نہ مگر قطرہ پانی، پیاسوں سے زیادہ دور نہ تھا بہتے ہوئے دریا کا پانی، اصغر نے بڑی امیدوں سے منہ کھولا مگر لب تر نہ ہوئے، اصغر نے بڑی امیدوں سے منہ کھولا مگر لب تر نہ ہوئے، بچے کے لیے اللہ اللہ تھا جان سے بھی مہنگا پانی، پیاسوں سے زیادہ دور نہ تھا بہتے ہوئے دریا کا پانی، پیاسوں کے مقدر میں ہی نہ تھا پانی کا کوئی قطرہ شاید، پیاسوں کے مقدر میں ہی نہ تھا پانی کا کوئی قطرہ شاید، عباس نے دے دی جان مگر خیمے میں نہیں پہنچا پانی، پیاسوں سے زیادہ دور نہ تھا بہتے ہوئے دریا کا پانی، عباس کے ہونٹوں کے چھالے کہتے تھے امام بیکا سے، عباس کے ہونٹوں کے چھالے کہتے تھے امام بیکا سے، قبضے میں تھے قاضی کے دریا لیکن نہ پیا خطرہ پانی،
پیاسوں سے زیادہ دور نہ تھا بہتے ہوئے دریا کا پانی کچھ اس سے زیادہ ہو نہ سکا مجبور تھا دریا کیا کرتا کچھ اس سے زیادہ ہو نہ سکا مجبور تھا دریا کیا کرتا پانی کے لیے تڑپے اصغر کے لیے تڑپا پانی پیاسوں سے زیادہ دور نہ تھا بہتے ہوئے دریا کا پانی صلوات محمد و آل محمد خالی کوزوں کو جو لالا کے دکھا دیتے ہیں پیاسے بچے شہر بے کس کو رلا دیتے ہیں کہتے ہیں رو کے سکینہ سے یہ ہر دم عباس ٹھہرو بیٹی تمہیں پانی ابھی لا دیتے ہیں باپ سے کرتے ہیں جب پیاس کا شکوہ اکبر شاہدی رو کے زباں اپنی چسا دیتے ہیں دیکھتے ہیں در خیمہ پر جو بچوں کا ہجوم پانی دکھلا کے ستمگار بہا دیتے ہیں پانی کے واسطے روتا تھا ہم سر جو صغیر ڈوری جھولے کی حرم جا کے ہلا دیتے ہیں خالی کوزوں کو جو جب ابن بوتراب بروئے زمین گرا بے دست ہو کے خاک پاؤں میں جبھی گرا اور ہاتھ ایک طرف علم شیخ کہیں گرا چلائی فاطمہ چلائی فاطمہ کہ میرا نان کٹتا ہے کوئی دم میں سر اس نوجوان کا مٹایا اپنا شان علی گل سنتے صدا کے شہنشاہ بحر و بر
دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر کانپے جو پاؤں تھا لیا بازوئے پیچھے چلاتے دیکھا علی اکبر چلے مجمع ہٹا فوجے ستم کا ترائی سے بیٹا ملا دو جلد مجھے اکبر اجڑ گیا میرا گھر اکبر اجڑ گیا میرا گھر سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمر سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمر ہے آج تازہ داغے پیدروا مصیبت کاٹا گیا چھری سے جگر بم پرسا تو دور نجف کی طرف منہ کو موڑ دو سر پیٹا چلوں گا میرے ہاتھ اکبر قریب لاجو لائے حسین کو ابا جب اب نظر آئے حسین کو تڑپا وہ شیر سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھایا دو کو غم کے دل پر جو ایک بار گر پڑے پہلو میں لاش کی شبران بھائی تمہاری بالی سکینہ جگر فگار بچوں سے کہہ رہی ہے بچچ میں عشق بار ایک لحظہ صبر کرو تم پر میں نثار دیکھو کہ جہاں بلب ہے میرا بھائی پیاسی ہوں میں بھی 3 دن اور 3 رات سے اب پانی لاتے ہوئیں گے ہے کچھ وصیتیں میری اس وقت یا امام ان میں سے کہ تصدق جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوے قیام جس جا پڑا ہوں قبر کا بھی ہو وہی مقام سر کے نخان ذات امام دلیر کا مسکن رہے ترائی میں اور دوسری عرض ہے اے شاہ نیکو شہزادیہ ملسن دیکھے نا کے بالی سکینہ میرا لہو اور ایک مرتے ہے دل کیا آئے لحد میں بوئے امام زمن مجھے بخشے حضور اپنی ابا کا یہ کہہ کے ڈال دی تنے پر نور پر ابا فرمایا آپ تو شاد ہوئے تم پر میں فدا یہ قلت عقیر ہے اے میرے دل ربا اس کو بھی لوٹ لیں گے مگر بانیاں چھن جائے گی ردائیں بھی اس ازدحام میں سر ننگے بے میں نکلیں گے یہ سن کے پائے شاہ کی جانب
جھکایا سر کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپکے مزاج سے خون کے خطرے ادھر ادھر کسی ہاتھ سے حسین بھگی آخری من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے فاتحہ رسنے ظلم میں ننی سکلائی ہوگی مجھے کیسے سکینہ مجھے کیسے سکینہ کو کلائی نوجوان جسنا سینے پکائی ہوگی مجھے میں سے مجھے میں سے نکل آئی بیاں کہتی تھی یہ رات غنیمت جانو کل تک بھلا کو کل تو ایک جان پلا کو کی چڑھائی کیا اٹھے ہوئیں گے زینب کے جگر سے شعلے آج نادشاہ آج نادشاہ بھی ہو ناتواں دے کے عابد کو یہ بولے رہ گی ہائے اسے ہائے کس نے اسے پلائی ہوگی رسنے جانا خریدار ایاذن باللہ پیاس سے پرتیروں کی بوچھار ایاذن باللہ نہ کوئی آنا غمخوار ایاذن باللہ ہر طرف ظالم اپنے رتبے کا
اتنا سا دیکھا دیکھا پیاسے سے خون تیر باری ہوئے جب پیاس سے بے ہوش ماب آخر الامر کیا پیاس میں رو کر یہ کلام ایوہ الناس میرے قتل پکھے چونا حساب پیاسے تین شبر اب کوئی پیاسوں میں باقی نہیں میں تنہا ہوں چاہو پانی دو مجھے چاہو ابھی یہ کہنا چکا تھا پسر شاہ نجاب 100,000 لے جفا ٹوٹ پڑے تھے بکاب سب کماداروں کے تیروں دل شبیر حداب گرج جلاتے ہو کے بے ہوش گرے جب شہدی گھوڑے سے ہاتھی کو پاس آیا غصے میں قریشہ کہ وہ بدقار تیغ کھات میں کھینچے قنجار بے ادب نے جو یہ چاہ کے چڑے سینے پاشا شاہ چمکے سے بولے سن لے دنیا میں میرے بعد تجھے رہنا ہے تجھے اسے کو جب نے تم قتل وارث ہوئے اب ان کے ستانے سے کیا جس کا والی نہ اس گھر کے جلانے سے کیا آپ ہی روتے ہیں بیووں کے رلانے سے کیا ننگے سر پر نشل یا تو روزے نبی کے انہیں پہنچا دینا یا انہیں ورزنگ بیٹی ایک 3 برس کی ہے سکینہ میری آن دیکھ تو اس کو تماچے نہ لگانا گمراہ وہ جو روئے نا گھرکنا نہ ڈرانا للہ میں نے نازوں سے تلک تھی میرے سینے کی وہ سونے والی اب صاحب ماتم شمرا بولا کہ سکینہ کو بہت چاہتے ہو شاہ نے فرمایا کہ ہاں میں
ہے پیاری مجھ کو سنگ دل بولا تو بس تم اب کچھ نہ کہو میں نہیں سنتا سکی میں تماچے سے ماروں گا گھر کو بھی دوں گا جی جائے گی کس عمر میں علی نقیب پدر ہوئے بچپن میں دل پر چوٹ لگی ناگر ہوئے یثرب میں جانشین شہ بحر بر ہوئے یہ وارث مزاج غیر البشر ہوئے یہ وارث مزاج غیر البشر ہوئے علم و عمل کو مان لیا شیخ و شاب نے کیا کم سنی میں آئے دار چرق واہ یہ کیسا ہے انتظام خاموش کیوں رہوں کہ شکایت کا غیر مقام رہنے نہ پائے جیسے اس طرح کا امام وہ فرزند پر رسول کے امت جفا کرے پرسانا تیار قتل پر متوکل رہا مدار مجبور ہو گیا وہ عدو شق انام پہنچا سقل چھوڑ کے یہ کارنا تمام ہائے مقام اس کے ہوئے دشمن ایمان ہائے مقام اس کے ہوئے دشمن ایمان فرصت ملی نہ دل برے شیر علاقہ کو تدبیر معتمد وہ قلق کا مسیحا ہوا صاحب فراش بے حصہ جسم فرش پا گویا پڑی تھی لاش کنجے لغت کی گوشہ نشی کو ہوئی تلاش سوراخ دل میں سوراخ دل میں آتے تھے غار دیکھنے باشندے شہر کے پوتا رضا کمل پوتا رضا کمل کے
کہہ رہے تھے یہ مولا غریب ہوں، اللہ کے حبیب کا یار و حبیب، ایک دم میں دم نکلتا ہے ابن خریب زخمیوں بے گناہ تم جس کے کلمہ گو ہو میں اس کا نواسا ہوں پانی پلا کے جبا کرو یار پانی پلا کے اس دم مرنے دور سے دیکھا ہے ماجرا شمر لئی کو پاس بلا کر یہ تب کہا سبت رسول خاک پر بے ہوش ہے پڑا کیا دیکھتا زخمات ہاں جلد جا کے کاٹ لیا سر ہاں جلد جا کے یہ مردہ سن کے آ گیا لال اس میں بولائی خنجر پکڑ کے آیا خریب امام دین چھاتی پاؤں رکھ کے چڑھائی جو آسی تندور چلنے بات مانے دیکھا تو خنجر گلے پاسی نہ بقاتے خنجر گلے پاسی نہ بقاتے خنجر گلے پاسی نہ بقاتے اس پر بھی کچھ نہ دل میں لائی کے اثر و خنجر سے کاٹنے لگا خنجر سے کاٹنے لگا اس وقت آئی فاطمہ زہرا کی ندائے شمر میرا لائے یہ ظلم خنجر نہ پھیر بھوگے کے پیاسے خنجر نہ پھیر بھوگے کے پیاسے مائنے بڑے دکھوں سے مائنے بڑے دکھوں سے مائنے بڑے دکھوں سے اسلام سرکار ابو طالب آواز بلند صلوات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آواز بلند صلوات جناب زینب سلام اللہ علیہا آواز بلند صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مستقیم علیہ الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
رب اشرح لي صدري ويسر لي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى صلوات الشكر سورہ لیل قرآن مجید کا 92واں سورہ ہے اور اس کی یہ 12ویں آیت، انتہائی مختصر آیت جس میں صرف 3 الفاظ ہیں، انا علینا للہدی۔ اعلان کیا ہو رہا ہے؟ اعلان یہ ہو رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ معلوم ہوا حضرت آدم علیہ السلام لے کے قیامت تک کی ذمہ داری پروردگار عالم لے رہا ہے ہدایت کی۔ انتہائی جتنی مختصر آیت ہے اتنا طویل زمانہ ہے ہدایت کا۔ چنانچہ پروردگار عالم نے پہلی منزل میں جناب آدم کو انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کے بھیج دیا۔ کوئی ہدایت حاصل کرنے والا نہیں تھا لیکن ہدایت دینے والا آ گیا۔ اسی لیے تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ اور جناب آدم کے بعد پروردگار عالم نے ایک سلسلہ انبیاء کا رکھا اور ارشاد فرمایا رسولم مبشرین و منذرین لئلا یکون حجۃ علی اللہ للناس حجۃ علی اللہ۔ ارشاد کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا منذر بنا کر، ڈرانے والا بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر، تاکہ لوگوں کی حجت اللہ پر قائم نہ ہو۔ معلوم ہوا پروردگار عالم سارے انبیاء کو حجت بنا کر اس لیے بھیج رہا ہے کہ ساری کائنات کی ہدایت ان کے ذریعے سے ہو۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کتاب کے ذریعے سے انبیاء ساری کائنات کو دے سکے۔ ہر نبی کو کتاب کے ساتھ، بینہ کے ساتھ، معجزے کے ساتھ بھیج رہا ہے۔ معجزہ اس لیے رکھا کہ انسان سمجھ جائے کہ یہ ہادی ہے، اور کتاب اس لیے بھیجا کہ سارے قوانین پروردگار عالم کے اس کتاب میں موجود ہوں ہدایت کی۔ اور اس کے بعد جب سلسلہ انبیاء پہنچا رسالت مآب تک تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے اپنے حبیب کو، اے میرے حبیب آپ کو ہم نے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ معلوم ہوا ہدایت پروردگار عالم کی رحمت ہے، ہدایت پروردگار عالم کی رحمت ہے۔
اور حقیقت یہ ہے کہ پروردگار عالم اس کے بعد رسالت مآب کو قرآن مجید عطا کر رہا ہے، اور ارشاد فرمایا آتیناک سبع من المثانی والقرآن العظیم، ہم نے آپ کو سورہ حمد اور قرآن مجید عطا کیا۔ تو معلوم ہوا کہ کتاب پروردگار عالم نے قوانین کے پہنچانے کے لیے رکھی، اور چونکہ کتاب ہر ایک کی سمجھ میں آ نہیں سکتی، لہذا سمجھانے کے لیے رسول اکرم کو بھیج دیا۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد علیہ۔ اب یہ کتاب کیا تھی؟ ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ کتاب ہے، وہ قرآن ہے جو سیدھی راہ کی ہدایت کرتی ہے۔ عنوان ہے مومنین کو امام کی ہدایت۔ تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہدایت کی ابتدا آدم سے ہو رہی ہے، اور قیامت تک ہدایت باقی رہنے والی ہے۔ رسالت مآب جب اس دنیا سے گزرنے لگے تو یقیناً اس منزل پر غدیر خم میں اعلان کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد۔ عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتا اسے خدا نہیں ملتا۔ امام زمان با آواز بلند اور غدیر خم پر صرف مولا کی ولایت کا اعلان ہی نہیں کیا بلکہ 12 ائمہ کا تعارف کروایا، 12 ائمہ کا تعارف کروایا۔ اور قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اعلان کیا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اقامت صلاۃ و ایتاء زکوٰۃ و کانوا لنا عابدین۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ اوہینا یہدون بامرنا، وہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے۔ معلوم ہوا وہی ہدایت کا سلسلہ جو آدم سے چلا تھا پروردگار عالم کی طرف سے۔ ارشاد ہو رہا ہے ان ائمہ کو ہم نے بنایا ہے اور یہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے۔ معلوم ہوا کہ ان کی ہدایت میں اب سوائے پروردگار عالم کے مرضی و منشا کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے صلوات دیکھیں یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جملہ معترضہ، کہ جب کوئی ذاکر یا عالم آتا ہے تو صلوات پڑھائی جاتی ہے۔ اس کا سبب جانتے ہیں آپ کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ دیکھیے ہمارا مذہب وہ مذہب ہے جس میں کوئی فعل بھی ائمہ کے اقوال سے ہٹ کے نہیں۔ چنانچہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمام انبیاء پہ سلام، تمام ائمہ پہ سلام، اور ان لوگوں پہ سلام جو معترف ہیں فضیلت اہل بیت کے۔ چونکہ ذاکر اور علماء اپنی تقریروں میں معرفت کرواتے ہیں اور خود اعتراف کرتے ہیں فضیلتوں کا، اس لیے امام کے قول کے مطابق ان پر صلوات بھیجی جاتی ہے۔ تو پروردگار عالم نے اعلان فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
इकामत सलात व ईता ज़कात व कानू लना आबिदीन, हमने उन्हें इमाम बनाया, वो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं और उन्हें फ़ेल खैर की वही होती है। वो नमाज़ों को कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और वो हमारे आबिद हैं। जिसे परवरदिगार आलम सनत इबादत दे दे, उन्हीं लोगों में ज़ैनुल आबिदीन हो सकते हैं, सैयदुल साजिदीन हो सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सूरह अंबिया की 73वीं आयत थी। एक आयत है, परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, वजालनाहुम आइमतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू। ये सूरह सजदा की 24वीं आयत है, जिसमें इरशाद हो रहा है कि हमने उन्हें इमाम बनाया, हिदायत करते हैं हमारे अम्र से। क्यों इमाम बनाया? लम्मा सबरू, क्योंकि ये सब्र करते हैं। मालूम अब सारे आइम्मा सब्र की उस आला तरीन मंजिल पर होंगे जहाँ परवरदिगार आलम सनद दे रहा है उनके सब्र की, इस मंजिल पर होंगे। और कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने 12 आयतों में इमामत का जिक्र किया है। और एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जब परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि हिदायत की जिम्मेदारी हम पर है, तो कुरान मजीद में 300 आयतें हिदायत पर मौजूद हैं। ज़रा अंदाज़ा कीजिए, किसी मौजू पर इतनी आयतें नहीं मिलेंगी जितनी हिदायत पर परवरदिगार आलम ने रखी है। 300 आयतें कुरान मजीद में हिदायत पर हैं और 12 आयतें इमामत का जिक्र कर रही है। जिस आयत की मैंने तिलावत की, इन्ना अलैना लल हुदा, ये भी सूरह लैल की 12वीं आयत है। मुमकिन है कि इशारा हो कि रिसालत माब के बाद 12 इमाम होने वाले हैं। और सूरह यासीन में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, सूरह यासीन भी 36वां सूरा है और उसकी 12वीं आयत है, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि हमने आइम्मा को सब कुछ अता कर दिया। ये 12वीं आयत है। अच्छा, अगर आप सूरे के और आयत के आदात जमा करें, सूरे के आदात हैं 6 और 3 9, और 12वीं आयत है 2 और 1 3, 9 और 3 फिर 12 हो जाते हैं। यानी हर मंजिल पर परवरदिगार आलम ने इशारा रखा है कि बाद रसूल 12 आइम्मा होंगे। उन 12 आइम्मा में से 10वें इमाम हमारे इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम। और एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, जहां नाम अली आ जाता है वहां फजीलत ही फजीलत होती है। चाहे वो चाहे वो पहले अली हों या चौथे इमाम अली हों या 10वें इमाम अली हों, हर एक के पास फजीलतें ही फजीलतें हैं और बड़ी खुसूसियत है। देखिए, 10वें इमाम अलैहिस्सलाम के 2 अलक़ाब बहुत मशहूर हैं, जिसमें एक लक़ब है हादी, दूसरा है नक़ी। नक़ी शख्सियत की नुमाइंदगी करता है और हादी किरदार की नुमाइंदगी करता है। और एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि दुनिया की जो हुकूमतें होती हैं
وہ حکومتیں انسانوں سے دو چیزیں چھین لیتی ہیں، ایک قوت احساس اور دوسرے اظہار کی جرأت۔ جہاں حکومتیں ظالم ہوتی ہیں وہ ساری امت سے دو چیزیں چھین لیتی ہیں، احساس کی قوت اور اظہار کی دولت۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق بیان نہ ہو۔ لیکن ہمارے ائمہ وہ ہیں جو سر عام ان دونوں قوتوں کا استعمال کر کے حق بیان کرتے رہے۔ 6 یا 7 سال کا سن ہے امام کا، نویں امام کو بلا لیا گیا اور نویں امام جاتے وقت امام علی النقی علیہ السلام کے حوالے کر کے جا رہے ہیں امامت۔ اور بابا کی غیر موجودگی میں 6 اور 7 سال کی عمر میں مدینے میں علم کا مرکز آپ کا گھر قرار پا رہا ہے۔ کس کے بیٹے ہیں؟ ان کے بیٹے ہیں جو دربار میں یحییٰ ابن اقسم سے ایک مرتبہ مناظرہ کر کے اس کو زیر کیا تھا کم سنی کے عالم میں، اسی کے بیٹے ہیں۔ لہذا کم سنی میں علم کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے علماء دور آ کے سوالات کرتے ہیں اور آپ جوابات دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ اطلاع پہنچی کہ امام کا گھر مرکز قرار پا رہا ہے، لوگ ادھر آ رہے ہیں، ممکن ہے کہ سارا مدینہ ان کا گرویدہ ہو جائے۔ اب شکایتیں شروع ہوئی امام کے خلاف۔ عبداللہ ابن محمد شکایتیں لکھ کے بھیجتا ہے، تو ایک مرتبہ امام نے بھی اس کی شکایت بھیجی۔ جب شکایت بھیجی تو وہاں سے ایک خط آیا امام کی خدمت میں۔ دیکھیے منافق جو ہوتے ہیں کبھی حق بیان نہیں کرتے، دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پر کچھ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو سورہ منافقون میں پروردگار عالم نے کہا کہ یہ آپ کو رسول کہتے ہیں لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ ایک مرتبہ خط لکھا اس نے۔ خط کیا لکھا کہ آپ کو اگر گورنر ستا رہا ہے تو مجھے اشتیاق ہے آپ کی زیارت کا، میں خود نہیں آ سکتا، آپ تشریف لائیے، اور میں 300 افراد بھیج رہا ہوں تاکہ ان کی معیت میں آپ کو محفوظ طریقے سے لایا جا سکے۔ لیکن امام سمجھ جاتے ہیں خط کو دیکھ کے کہ درمیان میں ان سطروں کے کیا محفوظ ہے۔ سطریں پڑھنا تو عام آدمی کا خیال ہے، لیکن ان کے درمیان پڑھنا یہ ائمہ کا طریقہ ہے۔ ایک مرتبہ سمجھ گئے کہ مجھے بلایا جا رہا ہے۔ ایسے میں 300 آدمی کا قافلہ فوج کے بھیج دیا گیا امام کو لانے کے لیے۔ جب یہ لوگ پہنچے ایک صحرا میں تو ان 300 میں ایک اہل بیت کا چاہنے والا بھی تھا، اور لوگ اس کو ستایا کرتے تھے سارا راستہ۔ جب وہاں پہنچے صحرا میں تو ایک شخص نے کہا کہ تمہارے امام کہتے ہیں کہ ہر علاقے سے 70 کم از کم لوگ اٹھائے جائیں گے قیامت میں، بتاؤ اس صحرا میں جو بستی سے اتنی دور ہے کون اٹھایا جائے گا؟ یعنی وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ امام نے معاذ اللہ غلط کہا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ امام کی مصلحت امام جانے، میں نہیں کہہ سکتا۔ لیکن 10ویں امام علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کے پاس حجاب نہیں ہوتا۔
امام کی نظر ساری کائنات پر ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جب ہرسمہ جو اس قافلے کو لیے ہوئے آیا تھا، امام کی خدمت میں کہتا ہے کہ میں آپ کو لے جانے آیا ہوں، تو امام نے ارشاد فرمایا مجھے 8 دن کا وقت دیا جائے تاکہ میں تیاری کر لوں۔ اب ہرسمہ کہتا ہے کہ تیاری میں حالانکہ شدید گرمی کا زمانہ تھا اور امام نے سرد کپڑے رکھنے شروع کیے۔ یہ آ کے اس امام کے چاہنے والے سے کہتا ہے کہ تمہارے امام بھی عجیب ہے، اتنی گرمی میں سردیوں کے کپڑے کیوں رکھ رہے ہیں؟ پھر اس نے کہا کہ امام کی مصلحت امام جانے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ وہاں سے روانہ ہوا قافلہ، پھر اسی مقام پہ پہنچے جہاں اس شخص نے کہا تھا کہ اس مقام پہ اس صحرا میں کون دفن ہے جو اٹھایا جائے گا۔ جب اس مقام پہ پہنچے تو ایک مرتبہ موسم تبدیل ہو گیا، بارش ہوئی شدید اور سردی اتنی بڑھ گئی کہ 70 لوگ وہاں مر گئے قافلے کے۔ جب 70 لوگ مر گئے تو ہرسمہ نے آ کے امام سے کہا کہ مولا آپ نے بہت اچھا کیا تھا جو سرد کپڑے اپنے ساتھ لائے۔ امام نے اسے بھی ایک عطا کر دیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرے جد نے صحیح فرمایا تھا کہ ہر علاقے سے 70 آدمی کم از کم اٹھائے جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لہذا ان مردوں کو یہاں دفن کر دو۔ دفن کر دیا گیا۔ جب قافلہ پہنچا ہے سامرہ تو بادشاہ نے امام کو بلایا نہیں، بلکہ خانہ سالی کے ایک مقام تھا جہاں فقیروں کو رکھا جاتا تھا، اس مقام پر امام کو رکھا گیا۔ ایک چاہنے والا آتا ہے اور آ کے کہتا ہے مولا آپ کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، آپ کو بلایا گیا اور خانہ سالیک میں رکھا گیا ہے جہاں فقیر رہتے ہیں، غریب رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام مسکرانے لگے اور ارشاد فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، یوں تو ہم غریبوں ہی میں بیٹھا کرتے ہیں اس لیے کہ انسانیت ہے۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میں کہاں ہوں تو اب نظر کرو۔ ایک مرتبہ اس نے نظر کی تو کیا دیکھا کہ غلمان موجود ہیں، خدمت کے لیے حوریں موجود ہیں اور نہر جاری ہے۔ اب یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ صرف عقیدے کی بات نہیں ہے، قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ سورہ دہر میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اے نہیں یشبو بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، یعنی ایک چشمہ ایسا ہے قیامت میں کہ جس سے عباد اللہ، اللہ کے خاص بندے پیتے ہیں اور اسے جہاں چاہے بہا لے جاتے ہیں۔ دیکھیے سورہ دہر تصدیق کر رہا ہے، اگر امام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے جنت کی نہر جا رہی ہے تو قرآن مجید میں سورہ دہر میں پروردگار عالم تصدیق کر رہا ہے کہ یہ لوگ جہاں چاہے نہر کو لے جا سکتے ہیں۔ لیکن کمال امام یہ ہے کہ جو امام کی نظر دیکھتی ہے وہ دوسرے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس وقت جب امام چاہے خیر کچھ دن وہاں رکھنے کے بعد امام کو ایک گھر میں منتقل کیا گیا زراخی کے، اور اس کے بعد مختلف مقامات سے علماء کو بلایا گیا، مناظرے کرائے گئے اور امام نے ان مناظروں میں ان علماء کو شکست دی۔ فتح بن خاقان جو وزیر تھا متوکل کا لیکن امام کا چاہنے والا تھا، دیکھیے چونکہ ہدایت مومنین کو امام کی کیا ہے، اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ فتح بن خاقان
امام سے کہتا ہے کہ مولا توحید کیا ہے، ذرا تفصیل سے بتائیے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ واحد و یکتا ہے کہ نہ مرکب ہے نہ جزو مرکب ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات صمد ہے، ساری کائنات کا وہ خالق ہے، نہ وہ اولاد رکھتا ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ایک مرتبہ جب ارشاد فرمایا تو فتح بن خاقان کہتا ہے کہ مولا آدمیوں بھی تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یکتا قرار پاتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں انسان بھی بعض اپنے کردار کی بنیاد پر یکتا قرار پاتے ہیں، لیکن حقیقتاً اس کے جسم کو ہی دیکھا جائے تو اس میں جسم میں گوشت ہے، ہڈیاں ہے، خون ہے، سب کچھ ہے، یعنی یہ مرکب ہے ان اجزاء کا، جبکہ پروردگار عالم نہ کسی جز کا محتاج ہے نہ کسی مرکب کا محتاج ہے۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے بعد فتح بن خاقان کہتا ہے کہ مولا ایک اور سوال ہے۔ کہا کیا؟ کہا پروردگار عالم کو لطیف اور خبیر کہا گیا ہے، ذرا اس کی وضاحت کیجئے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا وہ اس لیے لطیف کہلاتا ہے کہ وہ کائنات میں صلوات ارشاد فرمائیں وہ اس لیے لطیف کہلاتا ہے کہ کائنات میں پروردگار عالم نے اتنی لطیف چیزیں رکھی ہیں کہ کائنات حیران ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کسی پھول کی پتی کو دیکھو، کیا نزاکت ہے اس میں، اور اس پتی میں جو رگیں ہیں وہ اس سے بھی زیادہ نازک ہے، اس سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات میں پروردگار عالم نے جتنی مخلوق رکھی ہے ہر ایک کی ایک خصوصیت ہے، ہر ایک کی زبان الگ ہے، ہر ایک کا طریقہ حیات الگ ہے، اسی لیے پروردگار عالم لطیف کہلاتا ہے کہ ساری کائنات کی لطیف چیزیں اس کی مخلوق ہیں۔ اور اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں خبیر اس لیے ہے کہ کائنات کی کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور اگر تم جاننا چاہتے ہو تو پروردگار عالم نے اپنی نمائندگی کے لیے اللہ کی طرف اشارہ کرنے والے ہستیوں کو ایسے رکھا ہے کہ جس طرح وہ خبیر ہے اسی طرح ہم بھی خبیر ہیں، ہم اطلاع دے سکتے ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ ابن سکیت کو، جو بڑا عالم بھی تھا اور متوکل کے بچوں کا استاد بھی تھا، اسے کہا گیا کہ امام سے کچھ سوالات کرو، تو اس نے بھی سوالات کیے اور امام نے اس کے جوابات دیے۔ یحییٰ ابن اقسم کہتا ہے کہ یہ ابن سکیت کے بس کی بات نہیں ہے، میں سوالات کروں گا۔ اس نے ایک تفصیلی سوالات کی لسٹ دے دی۔ امام نے ابن سکیت سے کہا کہ تم جوابات لکھتے جاؤ۔ سارے جوابات لکھ کے جب دیے گئے تو بادشاہ وقت نے کہا کہ ان جوابات کو پوشیدہ رکھا جائے، لوگوں کو معلوم نہ ہو، تاکہ لوگ آپ کے علم سے واقف نہ ہوں۔ یہ منزل تھی امام کی۔ ایک دو باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امام خبیر کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک مرتبہ
ایک چاہنے والے کو خط لکھتے ہیں کہ تم اپنے تمام سامان صحیح کر لو اور تیار رہو، وہ سمجھ نہیں پائے کہ امام نے کیوں لکھا ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنا سامان وغیرہ صحیح کر لیتے ہیں تو 2 یا 3 دن بعد ایک مرتبہ پولیس آتی ہے، انہیں گرفتار کر کے لے جاتی ہے اور سارا سامان ضبط کر لیتی ہے اور انہیں قید میں ڈال دیتی ہے اس الزام میں کہ یہ امام کے چاہنے والے ہیں۔ قید خانے میں کچھ عرصہ گزرتا ہے اور اس کے بعد امام کا ایک خط آتا ہے کہ تم مغرب کی طرف نہ جانا۔ یہ سوچتے ہیں میں تو قید میں ہوں، امام کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ لیکن 2 یا 3 دن گزرتے ہیں کہ ان کے چھٹکارے کا احکام آ جاتے ہیں، یہ چھٹ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد فوراً امام کا جو ہدایت تھی امام کی فوراً ذہن میں آتی ہے کہ مغرب کی طرف نہیں جانا ہے، لہذا وہ مغرب کی طرف نہیں جاتے اور اس طرح ان کی زندگی آگے بڑھنے لگتی ہے۔ ایک شخص امام سے خط لکھ کے کہتا ہے کہ مجھے اولاد ہونے والی ہے، آپ دعا کریں کہ مجھے لڑکا پیدا ہو۔ امام نے خط کا جواب دیا کہ تمہیں لڑکا ہی ہوگا اور تم اس کا نام محمد رکھنا۔ دیکھیے آج اتنے ترقی یافتہ زمانے میں جب تک آپ کا ایکس رے نہیں لیا جاتا آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، جبکہ امام اسے دیکھا بھی نہیں، دور ہے، خط آ رہا ہے اور وہاں سے امام ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہاری بیوی کو بیٹا ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص اور لکھتا ہے تو آپ نے اسے لکھا کہ بیٹیاں بعض بیٹوں سے اچھی ہوتی ہیں اور اسے بیٹی پیدا ہوئی، تو معلوم ہوا کہ امام خبیر کی تعبیر کر رہے ہیں کہ اللہ خبیر ہے اور اللہ نے ہم کو بھی اپنا نمائندہ بنا کے خبیر بنایا ہے۔ ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کروں واقعہ کہ ایک عورت نے، دیکھیے یہ اسلام میں شروع سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں دیکھتے ہیں کہ فضیلتیں ہیں وہاں رشتے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے رسالت مآب سے ہو یا چلا مولا کائنات سے ہو، رشتے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک عورت نے اعلان کیا کہ میں زینب بنت علی ابن ابی طالب ہوں۔ لوگوں نے کہا اتنا زمانہ گزر گیا، 200 سال سے زیادہ وقت گزر گیا، تو کیسے بیٹی ہو سکتی ہے؟ تو اس نے عجیب دلیل پیش کر دی۔ اس نے کہا کہ ہر 40 سال بعد رسالت مآب کی دعا ہے میرے حق میں کہ میں جوان ہو جاؤں گی، لہٰذا میں بوڑھی نہیں ہوتی، ہر 40 سال میں میں جوان ہو جاتی ہوں، لہٰذا میں علی مرتضیٰ علیہ السلام کی بیٹی ہوں۔ دیکھیے کسی کے پاس باطل کو باطل ثابت کرنے کی جرأت نہیں تھی، نہ علم تھا۔ صلوات ارشاد۔ تو باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے بھی علم چاہیے۔ وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میں زینب بنت علی ہوں اور دلیل میں کہہ رہی ہے کہ ہر 40 سال بعد رسالت مآب کی دعا کے سبب میں جوان ہو جاتی ہوں۔ لوگ پریشان، جانتے ہیں کہ یہ نہیں ہے لیکن ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ علم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ 10ویں امام علیہ السلام کو بلایا گیا، اور کہا کہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ مولا کائنات کی بیٹی ہے، یہ آپ کے خاندان کا معاملہ ہے، آپ ہی طے کریں۔ تو ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے اولاد رسول پر ان کا گوشت جانوروں پر حرام کر دیا ہے،
لہذا اگر یہ حقیقتاً ان کی بیٹی ہے تو اسے جانور پھاڑ کے نہیں کھائیں گے، اسے جانوروں میں ڈال دیا کریں۔ جیسے ہی یہ کہا گیا فوراً اس عورت نے توبہ کر لی، اس نے کہا کہ میں جھوٹ کہہ رہی تھی۔ دیکھیے حق کو حق، باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے بھی علم چاہیے۔ امام جانتے تھے کہ ائمہ کی اس گوشت کی صلاحیت کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے۔ ایک مرتبہ جب اس نے مان لیا کہ میں بیٹی نہیں ہوں، تو اب بادشاہ کے جو لواحقین تھے انہوں نے کہا کہ موقع اچھا ہے، جب امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کا گوشت جانوروں پہ حرام ہے تو انہیں شیر کے پنجرے میں بھیج دیا جائے۔ اگر پھاڑ کھا جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کا صفایا ہو جاتا ہے، تو اگر دیکھیں گے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں۔ ایک مرتبہ اس نے کہا مولا جب آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا گوشت جانوروں پر حرام ہے تو آپ تشریف لے جائیں۔ امام نے ارشاد فرمایا یقیناً۔ ایک مرتبہ سب دور ہو گئے، دروازہ کھولا گیا پنجرے کا، امام پنجرے میں تشریف لے گئے، اور جیسے ہی امام تشریف لے گئے شیروں نے آ کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا۔ بغض حیدر کی نجاست ہے، نجاست ایسی آب زمزم بھی اسے پاک نہیں کر سکتا۔ خوشنودی امام زمان بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور ان شیروں نے اپنی زبان میں امام سے کچھ کہا۔ دیکھیں یہ وہ ہستیاں ہیں جو ساری کائنات کی بولی بھی سمجھتے ہیں۔ جب سلیمان دعویٰ کر سکتے ہیں علمنا منطق الطیر کہ ہمیں پرندوں کی بولی دی گئی ہے، تو امام کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ ایک مرتبہ جب آپ باہر آئے تو بادشاہ وقت نے پوچھا کہ شیر آپ سے کچھ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بھی سمجھ گیا کہ امام ان کی بولی سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیر تیری شکایت کر رہے تھے کہ 3 دن سے تو نے اسے بھوکا رکھا، لہٰذا انہیں فوراً غذا پہنچائی جائے۔ معلوم ہوا جانوروں کی غذا کا انتظام بھی امام کر سکتا ہے۔ مولا کائنات نے یہی تو بتایا تھا۔ ایک مرتبہ انگلی سے جب اشارہ کیا تھا اور لوگوں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا ساری کائنات میں رزق تقسیم کر رہا ہوں۔ تو شک کرنے والے تو ہر دور میں ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے ایک چیونٹی کو ایک شیشی میں بند کر کے اپنی جیب میں رکھ کے آیا، اور اس کے بعد جب امام نے اشارہ کیا تو کہا آپ نے رزق تقسیم کر دیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں تقسیم کر دیا، اس چیونٹی کو بھی رزق دے دیا ہے جو تیری شیشی میں بند ہے۔ اب جو نکال کے جو دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس چیونٹی کے منہ میں ایک دانہ موجود ہے۔ صلوات ارشاد فرمائیں۔ علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، خدا کا حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، میں نام لے کے یہیں پر تمہیں جلاؤں گا۔ اللہم صلی علی محمد۔
ایک اور واقعہ، ابو ہاشم آپ کے چاہنے والے ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ایک ترک فوج گزر رہی ہے اور امام نے اس کے ایک شخص سے ترکی میں بات کرنی شروع کر دی۔ بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے مولا آپ کبھی ترکی گئے نہیں، کسی ترکی سے آپ کا واسطہ نہیں رہا، پھر آپ یہ ترکی میں کیسے گفتگو کر رہے ہیں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم جسے امام قرار دیتا ہے وہ ساری کائنات کی زبانیں جانتا ہے۔ ایک اور منزل پر ایک ہندی گزر رہا تھا، اس سے جب گفتگو ہندی میں ہوئی تو ابو ہاشم نے کہا مولا میں ہندی نہیں جانتا، آپ کی گفتگو جب دوسروں سے ہوتی ہے تو سمجھ نہیں سکتا۔ تو ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا وہ کنکری اٹھا کے ذرا مجھے دینا۔ اٹھا کے کنکری دی گئی، آپ نے اپنی زبان پر رکھی، کچھ دیر چوسنے کے بعد وہ کنکری دے دی اور ارشاد فرمایا کہ اپنے منہ میں رکھ لو۔ اس نے منہ میں رکھ لیا کچھ دیر کے لیے اور اس کے بعد کہنے لگا کہ مجھے 73 زبانوں کا علم آ چکا تھا۔ دیکھیے یہ لعاب دہن یہ پھینک دینے والی چیز ہے، یہ کسی کام نہیں آتا۔ امام اسے کہتے ہیں جو بیکار چیز کو بھی کارآمد بنا دے۔ لعاب دہن سے، اس لعاب دہن سے علم منتقل کرنا یہ صرف امام کا طریقہ ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ ابو ہاشم اور کہتے ہیں کہ مولا بڑی غربت ہے، بڑی پریشانی ہے، میری کچھ مدد۔ تو ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مٹھی ریتی اپنے دامن میں لے لو۔ انہوں نے فوراً اپنے دامن میں لے لیے۔ اب امام نے ارشاد فرمایا کہ اب دیکھو کیا ہے۔ تو اب جو دیکھا انہوں نے تو یہ سونا بن چکا تھا۔ دیکھیے یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں مس کرنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف ارادہ کرتے ہیں تو شے بدل جاتی ہے۔ اب دو ہدایتیں امام کی جو مومنین کے لیے خاص ہیں وہ عرض کروں، اس کے بعد مصائب۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت امام میں، دیکھیے ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ وہ امام ہیں جنہوں نے جناب نرجس خاتون کا انتظام فرمایا جناب حسن عسکری علیہ السلام کے لیے۔ اور اگر کسی کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں آئے تو اتنی فضیلتیں دیکھ کے چاہتے ہیں کہ جو کائنات میں کسی کے پاس نہ ہو۔ لہذا جب آپ نے ایک خط لکھا اور خط پہنچا ہے تو ایک مرتبہ نرجس خاتون نے اس خط کو اپنے سر پر رکھا، بوسہ دیا، آنکھوں کو لگایا۔ خریدنے والے نے پوچھا کہ یہ خط کس کا ہے جو تم اس طرح وہ کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا میں خواب میں دیکھ چکی ہوں کہ یہ امام علی نقی علیہ السلام۔ معلوم ہوا خواب میں اگر کوئی دوسرے مذہب والا بھی ہے تو دین اسلام پر لا سکتے ہیں یہ، اور اپنی فضیلتوں کا اقرار کروا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ غیبت امام میں میرے مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنے دور کے علماء کی طرف رجوع کریں۔ دیکھیے تقلید کی اس سے وضاحت ہوتی ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ غیبت امام میں علماء کی طرف رجوع کرو، تو معلوم ہوا مراجع کی طرف رجوع کرنے کے لیے امام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنین کو چاہیے کہ میرے پوتے کا انتظار کریں۔
اس لیے کہ انتظار افضل عبادت ہے، افضل عبادت ہے۔ اور ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہدایت کے طریقے 3 ہیں۔ ایک تو زبان سے ہدایت ہوتی ہے، دوسرے افعال سے ہدایت ہوتی ہے، کچھ زبان سے نہ بولیں لیکن اگر کردار دیکھا جائے، افعال دیکھے جائیں تو وہ بھی ہدایت کا سبب بنتے ہیں۔ تیسرے، ان ہستیوں کی خاموشی بھی ہدایت کا وسیلہ ہے، یعنی اگر کوئی کام کر رہا ہے اور یہ خاموش ہو جائیں دیکھ کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جائز ہے۔ تو اب امام کے احوال دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کے کردار کو دیکھتے جاؤ اور حقیقت سمجھتے جاؤ۔ ہاں، لیکن دنیا جتنی فضیلتیں ہوتی تھی اتنی دشمنی رکھتی تھی۔ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام پر ایک مشکل جو ڈالی گئی، عجیب مشکل۔ دیکھیں، متوکل حکم دیتا ہے کہ میں تفریح کے لیے جا رہا ہوں گھوڑے پر سوار، اور سارے لوگ ساتھ میں پیدل چلے، اور خصوصیت سے امام کو کہا گیا کہ آپ پیدل ساتھ چلیں۔ ایک طویل فاصلہ امام پیدل دوڑتے رہے گھوڑے کے ساتھ، لیکن میں عرض کروں مولا یقیناً آپ کو دوڑنا پڑا، لیکن کچھ ہی فاصلہ تو تھا، لیکن ہائے آپ کے جد امام زین العابدین علیہ السلام کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اس عالم میں جا رہے ہیں کہ پاؤں میں آبلے پڑے ہوئے ہیں، آبلوں میں خار چبھے ہوئے ہیں۔ امام کو زہر دے دیا گیا، اور جب زہر دے دیا گیا امام تڑپنے لگے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو اسرار امامت حوالے کیے، امام نے تمام میت کے کام انجام دیے۔ میں عرض کروں مولا جس کا بیٹا کھلے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ اپنے بابا کو تدفین کرتا ہے، لیکن ہائے کربلا کے میدان میں امام زین العابدین علیہ السلام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق، ارے جب گزر رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ بابا کا لاشا گھوڑوں سے پامال دھوپ پہ پڑا ہوا ہے، چہرہ زرد ہو گیا۔ شہزادی زینب آگے کہتی ہے بیٹا یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ ارشاد فرماتی ہے پھوپھی اماں جس کا باپ اس حالت میں زمین پر پڑا ہو اس کا کیا عالم ہو سکتا ہے؟ شہزادی نے ارشاد فرمایا بیٹا صبر کرو، صبر کرو۔ سيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون۔ پروردگارہ اس قلیل ادا کو قبول فرما، بانی مجلس اور حاضرین مجلس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشتاق حج و زیارات ہیں انہیں مشرف فرما۔ پروردگارہ ہمیں ایمان پر قائم رکھ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، مرنے کے بعد آخرت کی منزلیں سب کے لیے آسان ہوں۔
اے میرے مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہم نصرت امام زمانہ کر سکیں، وقت ظہور موجود نہ ہو تو ناصرین میں شمار فرما، تعجیل فرما ظہور امام حسن سے ماتم حسین۔
السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا سائر شہداء کربلا، خصوصاً سیدی مولایا ابوالفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولایا غریب الغرباء معین الضعفاء والفقراء، سلطان یا ابو الحسن علی ابن منشی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولایا صاحب العصر والزمان، علمان 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 شریک القرآن امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجا، شاد اللہ تعالی مخرجا، ظہورا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔